بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کرونا وائرس کے لیے آج کل ڈاکٹروں کو یہ ایک نئی سوچ ابھر کر آ رہی ہے کہ اسپتالوں میں وہ مریضوں کو لے ہی نہیں رہے، اس لیے کہ ان پہ بھی برڈن بن رہا ہے، اور یہ بھی ان کی ایک بیچ میں سے کچھ لوگوں کی سازش ہے کہ جو حکومت کے بھی خلاف ہے اور عوام کے بھی خلاف ہے۔ التماس ہے ڈاکٹروں سے، ہمیں پتہ ہے کہ ان میں وہ ڈاکٹر بھی ہیں جو میڈیکل کی پرچیاں بیچتے ہیں، 2 نمبر دوائیاں لکھ کے دیتے ہیں اور اپنے ٹور جو ہیں وہ ریکگنائز کرواتے ہیں مختلف کمپنیوں سے۔ انہیں پھر آج کل تو اس لیے نہیں ہو رہا کہ یورپ میں ویسے ہی رستہ بند ہے، ورنہ ان کے ٹور جو ہیں وہ یورپ کے ہی ہوتے ہیں۔ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ڈاکٹروں کو اس ٹائم مشکل تو ضرور ہے، لیکن یہ وہی ڈاکٹر ہیں، ان میں سے وہی ڈاکٹر ہیں جو دوائیاں لکھتے ہیں اور ان لوگوں سے، فیکٹری آنر سے کمیشن لیتے ہیں۔ بڑے بڑے ڈیلروں سے انہوں نے اپنی کمیشن منتخب کی ہوتی ہے، کوئی گاڑی لے رہا ہے، کوئی بنگلو لے رہا ہے، کوئی کمیشن نیٹ لے رہا ہے، کوئی چیک کی صورت میں لے رہا ہے۔ بہرحال اچھوں میں برے اور بروں میں اچھے بھی لوگ ہوتے ہیں۔ ہمیں اس ٹائم ان کی ضرورت ہے تو ہم ان کے لیے کر رہے ہیں ہیلپ۔ اس میں عوام کا بھی قصور ہے، کیونکہ میں ایک زمانے میں سوچتا تھا کہ جب یہ ڈاکٹر اسٹرائک کرتے تھے تو میں اپنی جگہ سوچتا تھا اس ٹائم، کیونکہ میں کوئی ویڈیو وغیرہ نہیں بناتا تھا، نہ ہی میرا کوئی تعلق تھا ان چیزوں سے، میں خاموش تھا، تو میں چاہتا تھا کہ ہمیں عوام کو چاہیے کہ ڈاکٹروں کو کہیں کہ بھئی آپ لوگ ہاسپٹل میں رہیں اور ہمیں بتائیں، ہم آپ کی جگہ نمائندگی روڈ پہ کر لیں گے۔ جلوس نکالنا ہے، جلسہ کرنا ہے، اسٹرائک کرنی ہے، کوئی بھی کام کرنا ہے جو کہ تم اپنی فیور میں چاہتے ہو کہ بھئی ہماری یونین جو کام کرنا چاہتی ہے وہ آپ لوگ کر لیں۔ یہ پبلک کا کام ہے، پبلک ان لوگوں کے لیے آگے آئے تاکہ ان کو بھی پتہ لگے کہ ہمارے جو مطلب کی چیز ہے وہ عوام نے اپنے سر پہ لی ہوئی ہے، نہ کہ وہی ڈاکٹر اپنا کام چھوڑ کے تو وہ روڈ پہ آ جاتے ہیں۔ پھر بعد میں لوگ ڈاکٹروں کو کہتے ہیں وہ جی او پی ڈی جو ہے نا وہ خالی پڑا ہوا ہے، وہ جی ہمارے مریض اسپتالوں میں پڑے ہوئے ہیں۔ بھائی تمہارے مریض تو پڑے رہیں گے، جب تم ان سے ہمدردی نہیں کرتے ہو تو وہ تمہارے ساتھ کتنی ہمدردی کس لیے کریں، کیوں کریں؟ ٹھیک ہے، پیشہ ان کا ہے، کماتے وہ بھی ہیں، کماتے تم بھی ہو، تم بھی تو جاب کرتے ہو۔ بچے جب تمہارے مریض ہو جاتے ہیں تو کیا تم جاب کرتے ہو؟ تم تو گھر میں بیٹھ جاتے ہو۔ بیوی کو لے کے جا رہے ہیں، بچوں کو لے کے جا رہے ہیں، ہاسپٹل لے کے جا رہے ہیں، جی فلاں کے پاس لے کے جا رہے ہیں دکھانے کے لیے، چیک اپ کے لیے، جی میرے گھر میں مسئلہ ہے میں چھٹی کروں گا۔ تو یہ چیزیں سب کے ساتھ ہوتی ہیں، کوئی صرف ان ڈاکٹروں کے ساتھ یا عام پبلک کے ساتھ یا ایک آدمی کے ساتھ یہ نہیں ہوتا، یہ سب کا پروسیس ہے اور سب کے ساتھ اس عمل پہ عمل پیرا ہونا چاہیے۔ ہمیں ڈاکٹروں سے ہمدردی بھی کرنی چاہیے، لیکن کیونکہ میں نے پہلے کہا ہے کہ وہ چند ڈاکٹر جو لوگوں کی موت کا سبب بھی بنتے ہیں وہ بھی ان ڈاکٹروں میں ہی ہیں، وہ ان میں سے الگ کوئی مخلوق نہیں ہے۔ کرونا وائرس اس ٹائم جو ہے وہ تقریباً پاکستان میں دن بدن پھیلتا چلا جا رہا ہے، اور یہ میرا پہلے بھی کہنا تھا کہ کرونا ابھی پاکستان میں نہیں آیا، یہ آئے گا تو واقعی 2 مہینے بعد آئے گا، اور جو حالات ہم نے عید کے بعد سے دیکھے ہیں، کیونکہ میرے عزیز و اقارب ابھی ان عید کے بعد جو ہے وہ کافی افیکٹو ہوئے ہیں۔ کیا جی لاپرواہی تھی، عید آ گئی ہے کوئی بات نہیں، گلے بھی مل رہے ہیں، اسی پلیٹ میں وہ کھا رہا ہے، اسی پلیٹ میں وہ کھا رہا ہے، ہینڈ شیک بھی کر رہے ہیں، تو پھر جب یہ چیزیں ہوں گی تو پھر وہ پھلے پھولے گا تو صحیح۔ اس نے کہا شادی ہوگی تو بچے تو ہوں گے نا۔ تو یہ شادی جو ہے نا یہ کرونا کے ساتھ لوگوں نے خود کی ہے، اور میرے اندازے کے مطابق کم سے کم پاکستان میں اس ٹائم
تو کم سے کم 3 کروڑ لوگ جو ہیں وہ افیکٹو ہیں، اور یہ کم سے کم 8 کروڑ تک جائیں گے۔ اور ان میں سے اگر آپ 1% بھی کر لیں اموات کا تو یہ کم سے کم 8 کروڑ بنتے ہیں۔ 8 نہیں کریں آپ، 6 کر لیں۔ 6 کروڑ 6 لاکھ جو ہیں لوگ وہ ڈیفینیٹ جو ہے وہ پاکستان میں مریں گے۔ کیوں؟ اس کو کوئی مارنے والا نہیں ہے، یہ خود ہی گھر کے فرد جو ہے نا وہ باہر سے لے کے آتے ہیں اس بیماری کو اور گھر میں آ کے پھیلا دیتے ہیں۔ اور جب وہ خود کر رہے ہیں تو پھر اس میں کسی کا کیا قصور ہے؟ حکومت کا نہیں قصور، ڈاکٹر کا نہیں قصور، میڈیسن کا نہیں قصور، ماحول کا قصور نہیں ہے، یہ تمہارا اپنا قصور ہے۔ مجھے امید ہے کہ لوگ اگر احتیاط کریں گے تو پھر یہ بچیں گے، ورنہ نہیں تو پہلی تو چیز ہے کہ ہمارے لوگ اس کو سیریس لے ہی نہیں رہے تھے۔ بھائی نہیں لے رہے ہو تو ٹھیک ہے۔ اب وہ کل میرے ایک عزیزہ جو ہیں وہ فوت ہو گئیں، پر آج سے 3 دن پہلے عید کی وجہ سے جو ان کے فنکشن وغیرہ تھے، تو آپ دیکھیں کہ وہ وینٹیلیٹر پہ ان کی وہ وائف تھی، وہ بیچاری فوت ہو گئیں۔ اب وہ خاوند بھی جو ہے وہ وینٹیلیٹر پہ پڑا ہوا ہے، اور بہو اور بیٹا وہ گھر میں آئسولیشن میں چلے گئے ہیں، اور وہ خاوند جو ہے وہ بیچارے کو جنازہ پڑھنا بھی نصیب نہیں ہوا، وہ کیونکہ خود وینٹیلیٹر پہ پڑا ہوا ہے، تو وہ کہاں سے آئے گا اور کہاں اسے کوئی چھوڑے گا جانے کے لیے۔ تو یہ ایسی موت کے لیے آپ لوگ خوش نہ ہوں، بلکہ ایسی موت سے بچیں کہ یہ موت کوئی اچھی موت نہیں ہے کہ جس میں آپ کے عزیز کے علاوہ، آپ کے 1-2 کزن کے علاوہ کوئی آدمی کو کندھا دینے والا بھی نہ ہو۔ تو اپنے مردے کو کیوں خراب کرتے ہیں؟ لوگ دعا مانگتے ہیں کہ اے اللہ میرا جنازہ پڑھنے والے اتنی تعداد میں ہوں کہ میری بھی بخشش ہو جائے۔ مجھے سمجھ نہیں آتی کہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ شہید ہیں، یہ مرنے والے شہید ہیں۔ اگر یہ شہید ہیں تو پھر ان کے جنازے تو ایسے ہی ہونے چاہیے جیسے سندھ میں ایک منسٹر کا جنازہ ہوا تھا۔ آپ نے ایک ویڈیو دیکھی ہوگی، میں نے بھی اپنے سٹور پہ ڈالی تھی، کہ اوپر جو ہے وہ غریب کا جنازہ دکھایا کہ صرف 10 آدمی، اور نیچے منسٹر کا جنازہ دکھایا کہ 10,000 بندہ۔ تو یہ ایسی موت سے آپ بچیں جب آپ کے گھر میں بھی کوئی آنا پسند نہ کرے۔ تو میری درخواست ہے لوگوں سے کہ پلیز بہت کیئر کریں، جتنا ہو سکتا ہے اپنے بچوں کو، اپنے ماں باپ کو، اپنے بزرگوں کو بچائیں۔ آپ لوگ صرف اس لیے کہتے ہیں کہ ہم یہ کہیں گے کہ ہم جی بڑے دلیر ہیں۔ بھئی تمہاری دلیری کس کام کی کہ اگر گھر میں وہ وبا آ جائے اور تم اس کا علاج بھی نہ کرا سکو، اور پھر تم کو جی ہم بہت دلیر ہیں۔ ایک آج کل جو قاضی فائز عیسیٰ صاحب کا جو قصہ چل رہا ہے، میں اس پہ تھوڑی سی بات ہی کروں گا کہ پہلے بھی میں نے ایک دفعہ کہا ہے کہ وکیل جو ہیں وہ تقریباً 90% وکیل جو ہیں وہ جھوٹے ہوتے ہیں، 90%۔ اور انہی وکیلوں کی وجہ سے یہی آگے ترقی کر کے یہ جج بنتے ہیں۔ یہ جب جج بنتے ہیں تو یہ 90% جو بے ایمان لوگ ہیں یہ کہاں سے 100% جو ہے نا انصاف دلائیں گے؟ اعلیٰ عدالتوں میں جو ہے نا وہ تو ہمیں پھر کچھ نظر آ رہا ہے کہ کچھ نہ کچھ کنٹرول ہے، کیونکہ وہ لوگوں کی نظروں میں گزرتے ہیں، کوئی ٹی وی ٹاک میں، کوئی خبروں میں، کوئی اخباروں میں، کوئی لوگوں کے ذہن میں آ جاتی ہے بات کہ فلاں کیس جو ایسا ہے۔ تو آپ بتائیں کہ چھوٹی عدالتوں میں ابھی بھی یہی قصہ ہے کہ وہ جو ریڈر ہے وہ کم سے کم 10,000 روپیہ 15,000 روپیہ روز کا گھر لے کے جاتا ہے، اس میں سے جج کا بھی حصہ بنتا ہے، اس میں سے کلرک کا بھی حصہ بنتا ہے، اس میں سے جو پیون ہے اس کا بھی حصہ بنتا ہے۔ تو نیچے کی عدالتیں تو ہماری ابھی بھی بک رہی ہیں، بک کیا رہی ہیں؟ بکی ہوئی ہیں۔ یعنی وہاں پہ آپ وکیل کرنے کی بجائے آپ جج سے یا ریڈر سے سودا طے کر لیں تو آپ کا قصہ آسان ہو جائے گا۔ وہی وہ کسی بزرگ کی بات ہے کہ جج نے کہا کہ بابا جی میں نے آپ کا فیصلہ سنا دیا ہے، میرے لیے مجھ سے اور کیا امید رکھتے ہیں کہ مجھے کیا آپ دعا دیں گے؟ تو انہوں نے کہا کہ بیٹا اللہ تعالیٰ تجھے تھانے دار بنا دے۔ انہوں نے کہا بھائی تھانے دار تو چھوٹا ہوتا ہے۔ انہوں نے کہا چھوٹا نہیں ہوتا، مجھے اسی کیس کے لیے جو تم نے آج مجھے 6 سال بعد فیصلہ سنایا ہے،
وہ مجھے ایس ایچ او کہہ رہا تھا کہ 5,000 روپیہ دے دیں، میں آپ کو ابھی 1 گھنٹے میں فیصلہ سنا دیتا ہوں۔ تو پھر آپ جج حضرات سے، تو وہ تھانے دار اچھا ہے جو اسی ٹائم 5,000 ہی لے رہا ہے، آپ کے پاس آنے میں تو شاید اس کے کیا پتہ پوری ایک فصل لگ گئی ہو جو اس نے ایک پورے سیزن میں کمائی ہو، اور آپ کے پاس آنے سے فصل چلی گئی اور ایس ایچ او کے پاس جانے سے اس کے 5,000 روپے کا نقصان ہوا۔ تو فیصلہ تو وہاں سے بہتر آیا اور جلدی آیا۔ میری ویڈیو کو لائک کریں پلیز، اور سبسکرائب کریں اور بیل کا بٹن دبائیں۔ میرے ساتھ وکیلوں کے اور ججوں کے بارے میں جو کوئی مجھ سے آپ چاہتے ہیں کہ اگر آپ نہیں بول سکتے تو میں بولنا چاہتا ہوں، مجھے پلیز اپنے کمنٹس میں کچھ باتیں جو آپ کے نالج میں ہیں وہ مجھے بھیجیں۔ میں انشاءاللہ بانگ دہل میں اس بات کو اجاگر کروں گا اور آپ سنیں گے کہ یہ واقعی ایسا ہو رہا ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔